نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي۔ معزز سامعین کرام، معززات سامعات، اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کے خاص فضل سے میری بیٹیوں نے، بہنوں نے روئے زمین کی سب سے بہترین حدیث کی کتاب صحیح البخاری کو پڑھا ہے۔ اللہ تعالیٰ پڑھنے والے، پڑھانے والے اور اس کا انتظام کرنے والوں کی اس محنت کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ہماری یہ گفتگو 3 حصوں پر مشتمل ہے۔ ایک، امام بخاری رحمہ اللہ الباری، اور دوسرا صحیح بخاری، اور تیسرا حصہ اس بخاری کی آخری حدیث پر۔ سب سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ کا جو نام تھا، اس نام میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی عظیم ترتیب رکھی ہے۔ ان کا نام تھا محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن بردزبہ البخاری الجوفی۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے کا نام اسحاق علیہ السلام۔ لیکن ہمارے پیغمبر علیہ السلام کس نسل سے پیدا ہوئے؟ اسماعیل علیہ السلام۔ تو وہی ترتیب دیکھیں، امام بخاری رحمہ اللہ کا نام محمد ہمارے پیغمبر علیہ السلام کے نام پر، اور اوپر اسماعیل، اور ان کے اوپر ابراہیم۔ یہ ایک نسبت بھی اللہ تعالیٰ نے ہی خاص بنائی کہ جس طرح ہمارے پیغمبر علیہ السلام کی جو ترتیب تھی وہی ترتیب اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی رکھوا دی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اہلاً سہلاً مرحبا۔ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم، وہ ترتیب جو نبیوں کی تھی وہی ترتیب اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر بھی رکھوا دی۔ آپ بچپن میں نبی نہ ہو گئے۔ آج ایسی ماؤں کی اسلام کو ضرورت ہے کہ جو اپنے بیٹوں کے لیے تہجد کے وقت اٹھ کر دعائیں کیا کریں۔ ایک وقت تھا مائیں بھی رات کو بچوں کو سلاتی تو لوری میں اللہ اللہ کا نام لے کر سلاتی،
دودھ پلاتی تو اللہ کا ذکر ہوتا، آٹا گوندتی تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا، تو پھر اللہ تعالیٰ ہیرے پیدا کرتے۔ اور آج ماں نے موبائل بچے کو پکڑا دیا اور یا خود اپنا موبائل لگا لیا، گانے بھی چلے، فلمیں بھی چلیں، ڈرامے بھی چلے، ساتھ بھی چلا، میوزک بھی چلا، اور پھر کہا کہ پتر نافرمان ہوندے نے۔ تو پھر ایسے ہی ہوگا۔ وہ ماں تھی، اس نے رات کو مصلی پہ آسمان والے رب سے کہا، یا رب العالمین، میں نے تو سوچا تھا میرا بیٹا تیرے دین کا سپاہی بنے گا، اور یہ آنکھوں سے نبینا ہے، یہ کیسے بنے گا؟ جب اس نے خوب آسمان والے کے سامنے اپنی عرض گزاری کی، گڑ گڑائیں، تو آسمان والے نے صبح ہوتے ہی ان کی آنکھوں کی بینائی کو واپس کر دیا۔ امام بخاری رحمہ اللہ پہلے نبینے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو صرف آنکھوں کی بینائی نہیں دی بلکہ دل کو بھی اللہ نے روشن کر دیا۔ ماں ایسی تھی اور باپ کیسا تھا۔ آج اولاد کی بہتری کے لیے ہم سارے چاہتے ہیں ہمارے بچے بڑے نیک ہوں، پہلے ہمیں نیک بننا پڑے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی بہت بڑے محدث اور بہت بڑے تاجر تھے، اور جب وہ فوت ہونے لگے نا، اس نے میری والدہ کو اپنے پاس بلایا اور کہا، دیکھ میں نے ساری زندگی جو پیسے کمائے ہیں نا وہ یہ ہیں، اس کو میرے بیٹے کی تعلیم اور تربیت پہ لگا دینا، اور یاد رکھ اللہ کی قسم ان 1000 روپوں میں سے ایک درہم بھی حرام کا ہونا تو دور کی بات ہے، اس میں ایک درہم بھی شک والا بھی نہیں ہے۔ جتنے پیسے ہیں حلال کے ہیں۔ اگر ہم بھی اپنی اولادوں کو حلال کھلائیں گے تو اولادیں امام بخاری رحمہ اللہ جیسی پیدا ہوں گی، اور ان کی تربیت اور ان کا اخلاق اعلیٰ ہوگا۔ اور اگر ہم کھلائیں حرام کا اور سمجھے کہ یہ مسجد کا امام بن جائے، کھلائیں حرام کا اور یہ کعبے کا امام بن جائے، پھر ایسی سوچیں ختم کر دیں۔ جب ماں اللہ والی تھی، باپ اللہ والا تھا، تو پھر امام بخاری رحمہ اللہ ایسے عظیم تھے، کہتے ہیں ما غبت منذ علمت ان الغیبت حرام۔ روز قیامت اللہ کے سامنے سب نے جواب کے لیے کھڑے تو ہونا ہے، لیکن لوگوں ایک بات سن لو، مجھے یقین ہے کہ جب میں اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، میرا رب مجھ سے کبھی بھی کسی کی غیبت کے بارے میں سوال نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کہتے جب سے میں نے حدیث پڑھ لی اور یہ مسئلہ سن لیا کہ مسلمان کی غیبت حرام ہے، اللہ کی قسم میں نے زندگی میں کسی کی غیبت کی ہی نہیں ہے۔ ہماری مجلس، ہماری محفل ہر وقت کبھی اس کے خلاف، کبھی اس کے خلاف، کبھی اس کے خلاف، کبھی اس کے خلاف، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے کبھی کسی کی غیبت نہیں کی، دین پر پورا عمل۔ اور یہ جو کتاب انہوں نے لکھی، اس کا شوق کیسے آیا اور یہ شروع کیسے کی؟ جب یہ اپنے استاد اسحاق بن راہویہ رحمہ اللہ کے پاس پڑھ رہے تھے تو استاد محترم نے کہا، کاش کوئی ایسا انسان ہو جو پیغمبر علیہ السلام کی حدیثوں میں سے صحیح اور ضعیف سند والی حدیثوں کو الگ کر دے۔ حدیث در حقیقت ضعیف نہیں ہوتی، اصل میں اس کو بیان کرنے والے افراد ضعیف ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے اپنے استادوں سے پڑھا، انہوں نے اپنے استادوں سے، انہوں نے اپنے استادوں سے، انہوں نے اپنے استادوں سے، کرتے کرتے یہ محدثین تک، وہ تابعین تک، وہ صحابہ تک اور آگے تک پہنچ گئے۔ یہ جو درمیان میں افراد ہیں،
ان میں بسا اوقات کوئی بولنے والے بھی ہوتے ہیں، کوئی بولنے والے نہیں ہوتے، کوئی سچ بولنے والے ہوتے ہیں اور کسی کے اندر ذرا سچ نہیں بھی ہوتا. جس طرح آج سارے علماء برابر تو پہلے بھی نہیں تھے. تو اس طرح سب کو چیک کیا جاتا، جس کے سارے راوی درست ہوتے وہ حدیث درست، اور جس کے بیان کرنے والے سارے درست نہیں وہ روایت درست نہیں. تو استاد نے کہا کاش کوئی ایسا انسان اٹھے. حدیث کی کتابیں اس وقت موجود تھیں، مصنف ابن ابی شیبہ، مصنف عبد الرزاق، موطا امام مالک، مسند امام احمد، مسند الشافعی، یہ حدیث کی کتابیں پہلے بھی موجود تھیں، لیکن اس میں صحیح اور ضعیف ساری روایتیں اکٹھی تھی. استاد صاحب کہتے کاش کوئی ایسا انسان اٹھے جو ایک ایسی کتاب جمع کرے جو رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے اس کے اول سے لے کر آخر تک کوئی ایک روایت بھی ضعیف نہ ہو. کاش کوئی انسان اٹھے. امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے دل میں سوچا یا رب العالمین تو مجھے توفیق دے، میں ایک ایسی کتاب لکھوں گا جس میں کوئی روایت ضعیف نہیں ہوگی. جب میں نے یہ بات ٹھان لی، میں نے سوچ لیا، تو مجھے رات کو خواب آیا. خواب میں دو جہانوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت نصیب ہوئی. اور میں نے کیا دیکھا، میں حضور کے پاس کھڑا ہوں، آقا میرے بیٹھے ہیں، میرے ہاتھ میں کوئی پنکھا ہے اور میں حضور کو ہوا دے رہا ہوں اور آپ سے مکھیاں اور مچھر کو دور کر رہا ہوں. میں صبح اٹھا، اسی استاد کے پاس گیا جنہوں نے کل یہ بات کہی تھی. میں نے اپنا خواب سنایا، تعبیر پوچھی. انہوں نے کہا اے بخاری، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ تم ایک ایسی کتاب لکھو گے جس کے اندر تم آقا کی ساری صحیح حدیثوں کو جمع کر دو گے اور ساری ضعیفوں کو الگ کر دو گے. یہ انہوں نے خواب دیکھا. استاد نے ترغیب دلائی، حدیث کو لکھنا شروع کر دیا، کتاب لکھنی شروع کر دی. اس کے لیے استادوں سے حدیثوں کو جمع کرنا شروع کیا. لیکن اس وقت انہوں نے پھر اپنی کتاب اور اپنے ایمان کو ایسا مضبوط رکھا. 80,000 کے قریب استادوں کے پاس دین سیکھنے کے لیے گئے. کتنی تعداد؟ 80,000 استاد امام بخاری رحمہ اللہ کے تھے. اور ان میں سے کوئی ایسے بھی ملے، سنا تھا بڑا چرچا، سنا تھا بڑا تذکرہ ان کا، فلاں علاقے میں فلاں انسان ہے جس کے پاس بڑی حدیثیں ہیں. لمبا سفر کیا، وہاں پہنچے، دیکھا کہ ایک شخص اپنی جھولی کو ایسے پھیلا کر اپنے گھوڑے کو اپنی طرف ذرا بلا رہا ہے، جیسے اس کو دانا ڈالنا ہو تاکہ گھوڑا اس کی طرف آ جائے. امام صاحب آگے بڑھے، اس تک پہنچے، سلام لیا، جھولی میں دیکھا تو جھولی میں دانا ہی نہیں ہے. کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا گھوڑے کو ذرا بہلا کر قریب کر کے پکڑنا چاہ رہا ہوں. کہا ٹھیک ہے. سلام لیا تو واپس مڑ گئے. کہا بیٹا کدھر آئے تھے؟ کہا جھوٹ نہیں بولا، ہمارے جیسا نہیں کچھ نہیں ویسے ہی، ہمارے جیسا ہوتا کچھ نہیں ویسے ہی نہیں. کہا آپ سے حدیث لینے آیا تھا. تو بیٹا بیٹھو، تجھے پیغمبر کی حدیثیں سناتا ہوں. کہا آپ سے سننے کی ضرورت نہیں. کہا کیوں؟ کہا جو گھوڑے سے دھوکہ کر سکتا ہے وہ پیغمبر کی حدیث میں بھی ملاوٹ کر سکتا ہے. امام بخاری ایسے انسانوں سے حدیثیں. ہم کن سے دین سیکھتے ہیں؟ ہم کن سے اسلام سیکھتے ہیں؟ ہم صرف 4 شعر، 2-4 جھوٹے سچے واقعات اور 3-4 بس یوٹیوب اور فیس بک اور واٹس ایپ پہ دیکھ لیا اور بس اس کے پیچھے لگ گئے. اگر تم چاہتے ہو تمہارا دین سلامت ہو، اگر تم چاہتے ہو تمہارا عقیدہ سلامت ہو، اگر تم چاہتے ہو تمہاری شریعت سلامت ہو، اگر تم چاہتے ہو تمہیں صراط مستقیم مل جائے، تو امام بخاری رحمہ اللہ کی طرح تمہیں پوری جان بین اور پوری جانچ پڑتال کے بعد کسی سے دین سیکھنا ہوگا، علم سیکھنا ہوگا.
امام بخاری رحمہ اللہ انہوں نے دین کی حفاظت کے لیے کیا کیا قربانیاں دیں. آخری بات سنیے، پھر حدیث کی کتاب کی طرف اور پھر آخری حدیث کی طرف. امام بخاری رحمہ اللہ کے پاس 40,000 درہم تھے. سفر کر رہے تھے کشتی میں، ساتھ والے آدمی سے باتیں کرتے کرتے بتا دیا میرے پاس یہ زاد راہ ہے. اس کی نیت خراب ہو گئی. تھوڑی دیر کے بعد اس نے شور مچا دیا کہ میرے 40,000 درہم چوری ہو گئے ہیں، کسی نے پکڑ لیے ہیں، میں سب کی تلاشی لوں گا. کشتی میں سوار تھے، 40,000 درہم کس کے پاس تھے؟ امام بخاری رحمہ اللہ کے پاس. ساتھ والے کو بتا دیا، لمبا سفر تھا. تھوڑی دیر کے بعد کہا، اس نے شور مچا دیا کہ میرے 40,000 درہم گم ہو گئے ہیں، میں پوری کشتی والوں کی کیا لوں گا؟ جس کے پاس مل گیا میں اس کے واپس لوں گا. امام بخاری رحمہ اللہ نے سنا، چپکے سے وہ 40,000 درہم اٹھائے اور دریا میں پھینک دیے. اس نے سارا کچھ تلاش کیا، کسی سے ملے ہی نہیں. جب وہ جھوٹا پڑ گیا، بعد میں آ کر امام صاحب سے کہتا ہے خدا کے لیے معاف کر دو، لیکن بتاؤ وہ پیسے کدھر گئے؟ کہا میں نے وہ دریا میں بہا دیے. کہا کیوں؟ کہا اگر آج بخاری پر چوری کا الزام لگ گیا، بخاری کی حدیث کو کون سنے گا؟ بعد میں جتنی مرضی صفائیاں دے دوں، لوگ میری بات کو مانیں گے؟ میں نے پیغمبر کی حدیث کو جمع کرنے کے لیے جو محنت کی اور میں نے حدیث کو آگے پہنچانے کے لیے جو تگ و دو کی، اگر آج بخاری کی ذات پہ چوری کا الزام جھوٹا ہی لگ گیا، آدھی دنیا کہے گی جھوٹ بول رہا ہے اور آدھی دنیا کہے گی سچ بول رہا ہے. اور جب میری ذات پہ الزام آ جائے گا، میری حدیث کو کوئی قبول ہے؟ میں نے پیغمبر کی حدیث کی حفاظت کے لیے 40,000 کو دریا میں بہا دیا. ہمیں چاہیے ہم اپنے ایمان کو بچا کر رکھیں، اپنی عزت کو بچا کر رکھیں، اپنے اسلام کو بچا کر رکھیں، اپنے مقام کو بچا کر رکھیں. علماء کی یہ ذمہ داری ہے، میری بیٹیوں کی یہ ذمہ داری ہے، اساتذہ کی ذمہ داری ہے. ہر وہ کام جس کی وجہ سے تمہاری ذات پہ انگلی اٹھ سکتی ہے، اپنے آپ کو اس سے دور کر دینا. یہ امام بخاری رحمہ اللہ، انہوں نے کتاب لکھی حدیث کی، صحیح بخاری. 16 سال میں وہ کتاب لکھی. کتنے سال میں؟ 16 سال لگے اس کتاب کو لکھنے کے. آغاز انہوں نے کہاں سے کیا؟ مکے میں بیٹھ کر آغاز کیا، کیونکہ حضور کی نبوت کا آغاز کہاں سے ہوا تھا؟ مکے سے. اختتام کہاں جا کر کیا؟ مدینہ طیبہ میں، روضۃ من ریاض الجنہ میں بیٹھ کر، کیونکہ دین کا آغاز یہاں سے ہوا اور اختتام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مدینہ میں ہوا. اور انہوں نے اس کتاب کا آغاز کتاب بدء الوحی یعنی وحی کے ابواب سے کتاب کو آغاز کیا. باقی ساری کتابیں پڑھیں گے نا، وضو کا بیان، غسل کا بیان، طہارت کا بیان، پانی کا بیان، ساری چیزیں. لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب کا آغاز کیا وحی کا آغاز، کیونکہ ہمارے دین کا آغاز کہاں سے ہوا؟ وحی سے. اور آخری کتاب لکھی کتاب التوحید. بتایا یہ ہے وحی سے آغاز ہے، اگر تمہارا خاتمہ بھی اس کتاب کی طرح توحید پر ہوا تو تم کامیاب و کامران ہو. جس نے وحی کو نہیں مانا وہ کافر، جس کا اختتام توحید پر نہیں ہوا وہ بھی کامیاب نہیں. وحی سے آغاز کیا اور توحید پہ اختتام کر کے سمجھایا وحی کو ماننا شروع کر دو اور زندگی کے آخری لمحات تک تمہارا عقیدہ توحید مضبوط ہونا چاہیے. پہلی حدیث جس صحابی سے لے کر آئے وہ مکی صحابی ہیں، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ. اور آخری حدیث جس صحابی سے لے کر آئے وہ مدنی صحابی ہیں. بتایا یہ ہے کہ دین مکے سے شروع ہوا اور مدینہ میں ختم ہو چکا. پہلی حدیث اس صحابی سے لائے ہیں جس کو میرے آقا نے اللہ سے مانگ کر لیا تھا، اللہم اجدد الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام. اللہ اسلام کو مضبوط کر دے عمر بن خطاب کے ذریعے یا عمر بن ہشام کے ذریعے. ابو جہل مانگا یا عمر مانگے رضی اللہ عنہ. اللہ نے کیا عطا کیے؟ عمر رضی اللہ عنہ.
انہوں نے بھی اپنی حدیث کا آغاز عمر رضی اللہ عنہ سے کیا، کیونکہ میرے آقا نے اسلام کے لیے جس کو مانگا میں اپنی کتاب کے آغاز بھی اسی سے کر رہا ہوں۔ اور آخری حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جنہوں نے میرے آقا کے جانے کے بعد، عمر رضی اللہ عنہ نے میرے آقا کی زندگی میں اسلام کو بڑا مضبوط کیا، اور آقا کے جانے کے بعد سب سے زیادہ حدیثیں کس نے بیان کی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا آغاز میں اسلام کی زیادہ مدد کرنے والے عمر ابن خطاب تھے، اور بعد میں اسلام کو زیادہ پھیلانے والے کون تھے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ دونوں کا انہوں نے ذکر کر دیا۔ پہلی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار، کیونکہ ہر چیز کا آغاز ہوتا ہے نیت سے، تو کتاب کا آغاز بھی کہاں سے کیا؟ نیت سے۔ اور اختتام کے اندر انہوں نے وہ حدیث نقل کی جو ابھی ہم پڑھیں گے کہ اختتام ہوتا ہے اللہ کی توحید کے اوپر۔ اب وہ حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے، امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں حدثنا احمد بن اشکاب، مجھے میرے استاد امام احمد بن اشکاب نے یہ حدیث سنائی۔ قال حدثنا محمد بن فضیل، وہ کہتے ہیں مجھے یہ حدیث میرے استاد محمد بن فضیل رحمہ اللہ نے سنائی۔ وہ کہتے ہیں ان عمارہ بن القعقاع، میں نے یہ حدیث اپنے استاد عمارہ بن قعقاع رحمہ اللہ سے سنی۔ وہ کہتے ہیں ان ابی زرعہ، میں نے یہ حدیث اپنے استاد ابو زرعہ رحمہ اللہ سے سنی۔ وہ کہتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے یہ حدیث اپنے استاد ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا دو کلمے ایسے ہیں جو رب رحمان کو بڑے پسند ہیں، زبان پر بڑے ہلکے ہیں، وزن کے اندر روز قیامت ترازو میں بڑے وزنی ہوں گے۔ وہ کلمے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کلمات ہیں۔ اس حدیث کے اندر ترازو کی بات آ گئی، ترازو کے اندر یہ کلمات آئیں گے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے آخر میں یہ حدیث نقل کی، اس کے اندر دو باتیں ہیں۔ امام بخاری نے جو حدیث نقل کی اس کے آخری الفاظ کیا ہیں؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یعنی اپنی کتاب کا اختتام اپنے لفظوں سے نہیں کیا بلکہ اللہ کی تعریف کے ساتھ کیا ہے۔ اور جو مجلس کے کفارے کی دعا ہے، جب مجلس ختم ہو تو شریعت نے بتایا ہے کون سی دعا پڑھو؟ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت، اللہ کی تعریف ہے تو یہ تعریف والے کلمے آخر میں لا کر بتا دیا۔ جس طرح مجلس کے اختتام میں اللہ کی تعریف کی جاتی ہے، کتاب کے اختتام میں بھی اللہ کی تعریف کی جاتی ہے۔ اور روز قیامت ترازو لگے گا، یعنی وہاں بات ختم ہو جائے گی، ترازو کے بعد فیصلے ہو جائیں گے۔ اس کتاب کی اس حدیث سے بھی بات ختم ہو گئی۔ یہ جو امام صاحب کے استادوں کی سند ہے نا، امام احمد بن اشکاب نے اپنے استاد عمارہ بن قعقاع محمد بن فضیل سے، انہوں نے عمارہ بن قعقاع سے، انہوں نے امام ابو زرعہ سے سنا۔ ابو زرعہ رحمہ اللہ کون ہے؟ یہ تابعی ہیں۔ ان کا ایک عظیم الشان واقعہ ہے۔ امام ابو زرعہ رحمہ اللہ بہت بڑے محدث تھے، تابعی تھے، صحابہ کے ڈائریکٹ شاگرد تھے۔ ان کے بڑے ہزاروں کی تعداد میں شاگرد تھے امام ابو زرعہ رحمہ اللہ کے۔ جب یہ آخری عمر میں بیمار ہو گئے نا اور بستر پر لیٹ گئے، اٹھا نہیں جا رہا، شاگرد آتے تھے، تیمارداری کرتے تھے۔ ایک دن دو شاگرد آئے، اور دو شاگرد جو تھے وہ اس وقت دنیا کے عظیم محدث تھے۔ ایک کا نام امام ابو حاتم الرازی تھا اور دوسرے کا نام محمد بن مسلم تھا۔ دو شاگرد آئے اپنے استاد کا پتہ لینے کے لیے، تو کیا دیکھا کہ استاد گرامی کے آخری لمحات ہیں، بس زندگی کا خاتمہ ہونے ہی والا ہے،
ظاہری طور پر اب آخری گھڑیاں شروع ہو رہی. ایک کہتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ جو فوت ہونے والا ہو اس کو کس کی تلقین کرو؟ لا الہ. تو یار استاد جی کو تلقین کر دو. تو اسے کہتا ہے اتنا بڑا محدث اور استاد اور میں اسے کہوں پڑھو. استاد کے سامنے میں ایسا کہہ سکتا؟ ادب تھا، احترام تھا. اور دوسرے کہتے یار حدیث میں آتا ہے کہو. کہتے ہیں نہیں، ان کے روب کی وجہ سے میں اپنے استاد کو یہ کہہ تو پھر کیسے اس حدیث پر عمل کریں؟ دونوں غور و فکر میں لگے. ان کا ایسے کرتے ہیں ایک حدیث کی سند تم پڑھنا اور درمیان میں آ کر جان بوجھ کرنا ایسے ایسے کرنا جیسے بھول گئے، اور پھر میں شروع کروں گا دوسری سند، میں بھی ایسے ہی کروں گا جیسے میں. اور مجھے یقین ہے کہ یہ استاد اگرچہ موت و حیات کی کشمکش میں ہے، جب وہ سنے گا کہ پیغمبر کی حدیث میرے شاگردوں کو نہیں آ رہی، وہ اس موقع پر بھی اٹھ کے پیغمبر کی حدیث ہمیں پڑھانی شروع کر دیں گے. اور ہم حدیث وہ پڑھتے ہیں جس کے اندر لا الہ، ہم وہ حدیث پڑھتے ہیں تاکہ وہ کلمہ ان کی زبان پہ. ایک نے کہا حدثنا ضحاک بن مخلد ان عبد الحمید بن جعفر ان عون، یہ تین راویوں کے نام لیے، ضحاک بن مخلد ان عبد الحمید بن جعفر ان عون ان صالح. صالح کیا کہنا آگے جیسے جان بوجھ کے بھول گئے. دوسرے نے کہا میں سناتا ہوں، حدثنا بندار قال حدثنا ابو عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح. ایسے کرنے لگے. وہ استاد جس کی ساری زندگی حدیث پڑھتے پڑھاتے گزری، جب انہوں نے دیکھا کہ میرے شاگردوں کو حدیث نہیں آ رہی، کہا اجلسونی، بھئی مجھے اٹھا کے ذرا بٹھا دو. فاقعداہ، انہوں نے سہارا دے کے بٹھایا. کہنے لگے سنو مجھ سے حدیث. حدثنا بندار قال حدثنا ابو عاصم عن عبد الحمید بن جعفر عن صالح بن ابی غریب عن کثیر بن مرہ عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ. جب الا اللہ کی ہاں نکلی اس کے ساتھ ہی ان کی روح پرواز کر گئے. یہ وہ محدث ہے. حدیث کا اگلا جملہ ہے داخل الجنہ، جس کی زندگی کا آخری جملہ لا الہ الا اللہ ہوا وہ جنت میں داخل ہو گیا. انہوں نے حدیث کا پہلا حصہ زبانی طور پر سنا دیا اور مجھے یقین ہے حدیث کا دوسرا حصہ عملی طور پہ دکھا دیا. لا الہ الا اللہ پڑھ کے سنایا، روح قبض ہوئی، اللہ کی جنت کے مہمان بنے. یہ ہیں وہ امام ابو زرع رحمہ اللہ جو اس حدیث کی سند میں ہیں. وہ بیان کرتے ہیں ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ آپ نے اکثر ان کا نام سنا ہے. ابو ہریرہ ہر محدث، ہر استاد، ہر مدرس، ہر خطیب ان کا نام لیتا ہے. اصل میں ان کا یہ نام نہیں ہے، ان کا یہ نام، یہ ان کی کنیت اور لقب ہے. اور لقب بھی سمجھ لیں، بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں بلی کا باپ. ابو کا معنی باپ بھی ہوتا ہے، ابو کا معنی والا بھی ہوتا ہے. یہاں باپ نہیں ہے ترجمہ، یہاں کیا ہے؟ والا. ابو ہریرہ چھوٹی سی بلی والا. یہ مسجد نبوی میں رہتے تھے، دور دراز کے علاقے سے آئے تھے، اپنے اولاد، رشتہ دار، بہن بھائی، ماں باپ کو چھوڑ کر مسجد نبوی کے طالب علم تھے. وہاں اس دن رات رہتے، کوئی بلی بھی آ جاتی یہ اس سے پیار کرتے. لوگوں نے کہا ابو ہریرہ، وہی لقب پڑ گیا. اصل نام ان کا اسلام سے پہلے عبد شمس تھا، سورج کا بندہ. اسلام قبول ہوا، میرے پیغمبر نے کہا آج کے بعد تو عبد الرحمن ہے. عبد الرحمن بن صخر ان کا نام ہے. 6 ہجری میں مسلمان ہوئے. کتنی ہجری میں؟ میرے پیغمبر علیہ السلام 40 سال کی نبوت میں، 40 سال کی زندگی میں آپ کو نبوت ملی. 13 سال مکہ میں رہے. کتنی زندگی ہو گئی؟
53 سال. پھر آپ مدینہ طیبہ میں 10 سال رہے 63 سال. ان میں سے 6 سال کے بعد یہ مسلمان ہوئے. میرے آقا کی عمر کی مبارک 59 سال جب یہ مسلمان ہوئے. زیادہ سے زیادہ آقا کے پاس کتنی دیر رہے؟ زیادہ سے زیادہ 4 سال. لیکن آج سب سے زیادہ حدیثیں کون بیان کرتا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. کیوں؟ ہمیں کتنی دیر ہوئی دین سیکھتے سکھاتے؟ ہمیں کتنی دیر ہوئی جمعے پڑھتے پڑھاتے درس سنتے سناتے؟ کیا ہمیں کچھ 10 حدیثیں بھی زبانی یاد ہے؟ کیا ہمیں کچھ 10 آیتیں بھی ہم نے یاد کر لی ہیں؟ صرف 4 سال، صرف 4 سال کی زندگی سب سے زیادہ حدیثیں بیان کی. جب انہوں نے میرے آقا علیہ السلام کے بعد زیادہ حدیثیں بیان کی، لوگوں نے کہا اکثر ابو ہریرہ. یار سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی تو ہے نا، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بھی تو ہے نا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ بھی تو ہے نا، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ بھی تو ہے نا. وہ تو اتنی حدیثیں سناتے نہیں، یہ اتنی حدیثیں بعد میں آ کر سناتا ہے. جب ان کو یہ بات پتہ چلی، کہا لوگو ایک میں تمہیں پیغمبر کی حدیثیں سناتا ہوں، تم آگے سے باتیں کرتے ہو. اگر قرآن کی وہ آیت نہ ہوتی کہ حدیث چھپانے پر، علم چھپانے پر اللہ کا عذاب آتا ہے، میں کبھی تمہیں کوئی حدیث نہ سناتا. لیکن وجہ یہ ہے کہ علم کو چھپانا جائز نہیں ہے، اس وجہ سے میں تمہیں حدیثیں سناتا ہوں. سنو، مہاجر صحابی صبح ہوتی تو وہ بازاروں میں چلے جاتے کام کاج کے لیے، اور شام کو اپنے گھروں میں چلے جاتے. انصار صحابی اپنے کھیتیوں میں چلے جاتے. لیکن ایک تھا جو دن اور رات، صبح اور شام 24 گھنٹے پیغمبر کی حدیثوں کو سننے کے لیے تیار بیٹھتا تھا. اس کا نام ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہلاً سہلاً مرحبا من قال کلمتانی، 2 کلمے ہیں، حبیبتانی الی الرحمن، رب رحمان کو وہ بڑے پسند ہیں، خفیفتانی علی اللسان، زبان پہ بڑے ہلکے ہیں. بعض کلمات الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو بوڑھوں کی زبان پر جاری نہیں ہوتے، لیکن یہ 2 کلمے ایسے ہیں بچہ یاد کرے تو بچے کو یاد ہو جائیں، بوڑھا پڑھنا چاہے تو اس کی زبان پہ جاری ہو جائیں، جوان پڑھنا چاہے جو اس کی زبان پہ آ جائیں. بڑے وزنی ہوں گے. قیامت کے دن 3 طرح کے وزن ہونے ہیں. انسان کا اپنا وزن بھی قیامت کو ہونا ہے، انسان کا اپنا وزن بھی ہونا ہے، اور وہ وزن اپنے ایمان کی بنیاد پر ہونا ہے. اور انسان کے وہ دفتر، وہ کاپیاں جو ہیں، ان کا وزن بھی ہونا ہے. وزنوں کو بھی تولا جائے گا، انسان کو بھی تولا جائے گا، اور ان کی نیکیوں کو بھی تولا جائے گا. سب سے وزنی کلمات یہ ہوں گے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اس کا ترجمہ یہ ہے میرا اللہ پاک ہے. پاک ہونے کا مطلب وضو کی ہے؟ نہیں. پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہر شے میں نقص موجود ہے، کمی کوتاہی. میں قریب سے سنتا ہوں، دور سے 1-2 کی سنتا ہوں، 50-60 کی نہیں سنتا. قریب سے نظر آتا ہے، دور سے سامنے آتا ہے، پیچھے نہیں آتا. ہر انسان میں نقص موجود ہے. میرے اللہ کی ذات میں کوئی کمی کوتاہی، سبحان اللہ، میرا اللہ ہر عیب سے پاک، ہر نقص سے پاک، ہر کمی کوتاہی سے پاک ہے. اور اگر تم یہ کہو میری سندا ہی نہیں، تیری موڑدا ہی نہیں، تو یہ تم نے اللہ کے اندر کیا نکال دیا ہے؟